بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ ایپیسوڈ 14۔ اے میری قوم کے لوگوں، باطل کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنی ترویج کے لیے حق کی طرف نسبت کا سہارا لیتا ہے اور اس نسبت کی سند ایسی بیان کرتا ہے جس کو تحقیق کے معیار پر پرکھا ہی نہ جا سکے۔ اپنے گندے نسب کو چھپانے کی اور حق کے سر چشموں میں سے کسی سے اپنا سلسلہ جوڑنے کی جھوٹی کوشش باطل کا وہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے جسے طاغوت کے چیلے صدیوں سے آزماتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً جب آپ کسی جوتشی، ماہر علم نجوم اور ماہر عملیات و مستقبلیات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو سعد و نحس اوقات کی تفصیل بتا رہا ہوتا ہے، یا ہفتہ کیسا گزرے گا یا آج کا دن کیسا رہے گا کے متعلق پیشن گوئی کر رہا ہے، اور اس قذاب سے پوچھیں کہ یہ کون سا علم ہے جس سے تمہیں مالدار لوگوں کے مستقبل کی تو خبر ہو جاتی ہے لیکن اپنی خوار حالت کی ہوا نہیں لگتی، تو وہ کہے گا کہ یہ باطنی علم ہے جو فلاں مقدس پیغمبر یا بزرگ شخصیت سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ ان پیغمبر یا بزرگ کی زندگی میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ اس طرح کا شغل رکھتے تھے، بلکہ ان کی ساری زندگی ایسی چیزوں کو شیطانی کام کہتے اور ان سے روکتے روکتے گزری، آخر تمہارے پاس ان علوم کی ان تک نسبت کی سند کیا ہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ ابلیسی جواب ہے جو تمام باطل گروہ، فرقے، افراد اور ادارے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ علوم ہم تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوئے ہیں۔ کن بزرگوں سے سینہ بہ سینہ؟ سلسلہ روایات بیان کرو تو وہ کذاب مبہوت ہو کر رہ جائے گا۔ یہ شرک کی ایک سائنٹیفک شکل ہے۔ دراصل شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے عام انسانیت سے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔ ہدایت اور علوم ہدایت تو ہر شخص کے لیے ہیں، انہیں بعض لوگوں کے ساتھ مخصوص کرنا اور بقیہ مخلوق کو ان سے محروم رکھنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ، مقرب فرشتے، برگزیدہ بندے، ان کے شاگرد اور بزرگان دین سب اس ظلم سے بری اور پاک ہیں۔ مستقبل کے احوال کسی کو بتلانا علم غیب کے دعوے کے مترادف ہے، اور ایسا دعویٰ کھلا شرک ہے، اور کسی شخص سے ہاتھ دکھا کر یا اپنا برج بتا کر ستاروں کی گردش کے حساب سے خیر و شر کی معلومات حاصل کر کے ان پر اعتماد کرنا اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور شرک کی تصدیق نہ یہ کہ خالص شرک ہوتا ہے بلکہ اس کی ترویج اور بدترین گناہ ہے۔ آج کل یہ شرک ہمارے ہاں بڑے سائنٹیفک انداز میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اخباروں اور سائن بورڈز پر فون نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعوت دی جاتی ہے کہ ایک کال لگا کر آپ خفیہ علوم کے خزانوں سے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ مختلف اثرات والے پتھروں کے اشتہارات بھی دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ سب شرک فی الصفات اور شرک فی التصرف کی بدترین قسمیں ہیں جو یہود نے بابل کی جادو نگری میں واقع طلسم کدوں میں ایجاد کی تھیں، اور جن کے پھندے میں پھنسنے والا اپنی دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ جب یہودیت کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ دین موسوی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے وہ محرف شدہ اور بنی اسرائیل کے دنیا پرست مذہبی پیشواؤں کی خود ساختہ موسوی شریعت مراد ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے سچے انبیاء سے بغاوت پر مبنی ہے۔ حب جاہ اور حب مال کے مارے ہوئے یہودی پیشواؤں نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو منچاہی شریعت وضع کی، اس کے مجموعے کا نام تلمود رکھا، اور پھر مذکورہ بالا مشہور زمانہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے اسے ان 70 بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر احکام الہی لینے گئے تھے۔ حسب دستور یہود کے پاس ان 70 بڑوں سے منقول ان روایات کی کوئی سند نہیں۔ ان کے روحانی پیشوا جن سے علوم اسلامیہ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنے کے لیے ہمارے ملک کا ذہین افرادی سرمایہ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے، انہیں رازداری کا وعدہ لے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ احکام تحریری نہ تھے، زبانی تھے، اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ اور ان خفیہ رازوں کو یہودیوں نے 70
یعنی سیپٹواگنٹا کا نام دیا ہے اور اسے یہودیت کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں کا یہ مجموعہ دراصل ان کے شکم پرست اور دنیا کے پجاری مذہبی رہنماؤں کی تالیف تھی، اور بنی اسرائیل کے ان علماء سو نے جھوٹ اور افتراء کے اس پلندے کو باضابطہ قانون کی شکل دے دی اور یہ طے کر لیا کہ ان کی مخالفت کرنے والے تمام انبیاء بنی اسرائیل، ان کی وحی اور تعلیمات غیر قانونی اور گمراہی ہیں، اور ان کی تبلیغ کرنے والا قابل گردن زدنی ہے۔ یہ وہ دور ہے جو سیدنا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی آمد سے 400 برس پیشتر کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے، اور ان 4 صدیوں میں یہودی رؤسا، عمرا اور زعما نے جاہل روحانی پیشواؤں کے کہنے پر اپنے انبیاء کا بے دریغ خون بہایا تھا۔ اس دور میں یہود کی بغاوت اپنے عروج پر تھی۔ انبیاء اکرام اور حق کے داعی انہیں ان حرکتوں سے باز آنے کی تلقین کر رہے تھے، ان گناہوں پر سخت مصائب کی وعید سنا رہے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بشارتیں دے رہے تھے، اور ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور دجال اکبر کے خروج کی خبر دے رہے تھے۔ لیکن وہ قوم جسے اتنی فضیلت عطا کی گئی تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی کو عطا نہ ہوئی تھی، وہ پے در پے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بھیجے جانے اور وقتی مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا ہونے کے باوجود شیطان کی پیروی سے باز آنے کو تیار نہ تھی، لہٰذا ان کو آخری موقع دینے کے لیے ایک بہت ہی صاحب فضائل و مناقب اور عجیب و غریب معجزات کے حامل پیغمبر جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام بھیجے گئے تاکہ یہود اپنی روش سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو ان کے مقام سے معزول کر کے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی جائے گی اور وہ ابدی اور دائمی ذلت و خواری کا نمونہ بنا دیے جائیں گے۔ مذکورہ مقدس نبی آئے، لیکن یہ نامراد قوم اپنے باغیانہ طرز عمل پر مزید پختہ ہو گئی۔ اس نے اس مقدس پیغمبر علیہ السلام کو بازعم خود سولی دینے کی کوشش کی، اور پھر باضابطہ اور پکے ٹھکے باغی بن کر حق اور اہل حق کے دشمن ہو گئے۔ اس نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ ہم آنے والے دجال اکبر یعنی مسیح الدجال کے منتظر ہیں، اور اس کے علاوہ کسی مسیح یا نبی کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ اس موقع پر اس نے تحریف و تبدیل کی بدنام زمانہ عادت سے کام لیتے ہوئے مسیح صادق کی آمد سے متعلق بشارتوں کو دجال اکبر سے اور دجال ملعون پر آنے والے ابتلا اور آزمائش کو سچے مسیح پر منطبق کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس تاریخی دشمنی، اور میں دہراتا ہوں تاریخی دشمنی، اے وہ لوگوں جن کے دل میں ایمان کی ایک رمق اور دماغ میں عقل کا ذرہ باقی ہے، سمجھ لو کہ اسرائیل کی طرف سے حال ہی میں مسلمان ممالک کے لیے ویزا کھولنا اور یہ کہنا کہ ہماری کسی مسلم ملک سے کوئی دشمنی نہیں، روئے زمین پر بولا گیا بدترین جھوٹ ہے۔ اور اس تاریخی دشمنی کا نقطۂ عروج وہ زمانہ تھا جب یہود کے 3 قبیلے فلسطین سے نقل مکانی کر کے کھجوروں والی سرزمین یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یثرب میں مقیم یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے منتظر تھے اور ان پر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اب یہ بات ان چند خوش نصیب ہستیوں کی حد تک تو درست ہے جنہیں دونوں انبیاء اور دونوں کتابوں پر ایمان لانے کا اور دوہرا اجر حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن یہود کی فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ کر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہود کی اکثریت کے بارے میں یہ بات درست دکھائی نہیں دیتی۔ یہود دراصل اپنی معلومات کی حد تک اللہ کے مسیح کا کام نعوذ باللہ تمام کر چکے تھے، اور اب انہیں صرف ایک خطرہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ خطرہ نہ تھا بلکہ دراصل تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا، لیکن طاغوت کے پجاری یہود حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخری نبی کے بارے میں بشارتیں سن کر بھی اس مجسم خیر و برکت کو اپنے دجالی منصوبوں کے لیے معاذ اللہ خطرہ سمجھتے تھے۔ یہود اس آخری خطرے سے نمٹنے کے لیے جزیرۃ العرب روانہ ہونے لگے، اور ان کی ایک بڑی تعداد یثرب میں جمع ہو گئی، جن لوگوں نے خود اپنی قوم بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء بالخصوص حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے علم اور دعووں کی حد تک قتل کر ڈالا تھا، نعوذ باللہ۔ ان کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ایک دوسری قوم بنی اسماعیل میں آنے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے انتظار میں یثرب میں آ بسے تھے،
قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ اپنے ناپاک مشن کی تکمیل کے لیے جتھے بنا کر تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، اور یثرب سے مدینۃ النبی تک کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے جمع ہوئے ہوتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ سب سے پہلے وہ ایمان لے آتے، لیکن وہ تو عام یہود کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تھے اور ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے ان بدبختوں نے سفلی علوم کا سہارا لینے سے لے کر جنگجو مخالفین کو ورغلا کر مدینۃ الرسول پر چڑھا لانے تک ہر طرح کی اور ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اسلام اور مسلمانوں پر اللہ کا فضل اور جہاد کی برکت تھی کہ ان کے یہ جانی دشمن ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ ذلت و رسوائی ان پر مسلسل مسلط رہی، اور وہ جزیرۃ العرب سے جلا وطن ہو جانے کے بعد ساری دنیا میں در بدر خاک بسر بھٹکتے رہے، تا آنکہ 1494 کا سال آ گیا۔ یہ وہ سال ہے جس میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور جزائر غرب الہند سے ہوتا ہوا امریکہ دریافت کر گیا۔ اگر ابو عبداللہ نامی کمبخت اور والد کے نافرمان حکمران کی نااہلی سے اسپین سے مسلمانوں کی خلافت ختم نہ ہوئی ہوتی تو آج بر اعظم امریکہ اور آسٹریلیا کی دریافت کا صحرا مسلمانوں کے سر ہوتا، اور وہاں عیسائیت اور یہودیت کے بجائے اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ غرناطہ کا سقوط 1492 عیسوی میں ہوا تھا، جبکہ مسلمان جہاز رانوں اور جغرافیہ دانوں کی بحری مہمات اور اکتشافی جدوجہد اس دور میں عروج پر تھی۔ اس کے صرف 2 سال بعد یعنی 1494 عیسوی میں مسلمان ملاحوں اور نقشہ دانوں کی مدد سے کولمبس امریکہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسپین کے یہودی مسلمانوں کے دور حکومت میں امن و امان سے رہتے تھے، لیکن مسلمان وسیع الظرف تھے اور عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، جبکہ ان کی جگہ لینے والے عیسائی متعصب اور تنگ دل تھے۔ انہوں نے یہودیوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ چنانچہ یہودی جوق در جوق اپنا سودی سرمایہ ساتھ لے کر بحر ظلمات کے پار نئی دریافت شدہ دنیا میں پہنچنے لگے۔ یہودی اس نقل مکانی کو فرعون کی غلامی سے بھاگ کر ملک کنعان یعنی فلسطین میں بس جانے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یوں دنیا میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نام سے وہ سلطنت وجود میں آئی جو عظیم تر اسرائیل کی تشکیل اور دجال کی عالمی حکومت کے باضابطہ قیام سے قبل ایک عبوری حکومت ہے۔ امریکہ اگر عیسائی ریاست ہوتا تو اس کا سب سے بڑا تہوار کرسمس ہوتا، جبکہ اس کا سب سے بڑا سرکاری تہوار تھینکس گیونگ ہے، جو کہ دراصل یہود کے مذہبی تہوار جوئش فیسٹیول آف ہارسسٹ آف سکوت کا دوسرا نام ہے، اور اس کے صدر کی رہائش گاہ جسے عرف عام میں وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، دراصل یہودیوں کی اصطلاح میں وہ عبوری مرکزی حکومت ہے جو اسرائیل سے باہر ہو، اور ہیکل سلیمانی جو ان کے خیال میں دجال کا مرکزی حکومت ہوگا اس سے قبل اس کا قائم مقام ہو۔ امریکی وزارت دفاع کا مرکز اور سپریم کمانڈر ہیڈ کوارٹر کو 5 کونوں پر مشتمل عمارت کی شکل میں بنایا جانا اتفاق نہیں، دراصل یہ 5 گوشہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یا ڈھال کے نقش کے مطابق قائم کی گئی تھی، اور یہودی معتقدات کے مطابق دجال اکبر کے ظہور سے قبل دجال اصغر کی فوج کا عالمی صدر دفتر ہے۔ یہاں 27,000 آدمی کام کرتے ہیں، جن میں 7,000 ماہرین نفسیات ہیں۔ ان کے پاس ہر ملک کے ہر لیڈر کی فائل موجود ہے۔ عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کے علاوہ جتنی اہم جماعتیں اور جتنی اہم سرکردہ شخصیات ہیں ان کا ریکارڈ اس ادارے میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہ ماہرین نفسیات ان شخصیات کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے مطالعے کی روشنی میں پالیسیاں تشکیل دیتے رہتے ہیں، ان سے نمٹتے ہیں اور اپنے اہداف متعین کرتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ یہودیوں کے طویل سیاسی روحانی سفر کی درمیانی منزل ہے کہ جس کی سرکاری مہر اور نشان مشہور فری میسن کا مہر اور نشان ہے۔ اس کا پہلا صدر اور بانی جارج واشنگٹن نہ صرف یہ کہ کٹر فری میسن تھا، بلکہ اس کا شمار یہود کے نامور روحانی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے امریکہ کی جنگ آزادی کو
فری میسن کے سیاسی اور عسکری ماہرین کے ترتیب دیے گئے انقلاب فرانس کی طرز پر آگے چلایا تھا اور یہود کے ماسٹر پلانز کی بہترین منصوبہ بندی سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ 70 بزرگوں کی مجلس۔ غور کرنے والوں کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے ریاستی اداروں کی تعمیر یہود کی فلسفیکل آئینہ دار ہے، بلکہ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے بھی ان مخصوص علامات سے خالی نہیں جو یہود کے شیطانی دماغ کی تخلیق ہیں۔ مثلا سلامتی کونسل کے نشستوں کے انداز ترتیب کو لے لیں۔ یہ نصف دائروی نشست گاہ اس قدیم مجلس کی یادگار ہے جو کسی زمانے میں ہیکل سلیمانی کے احاطے میں یہود کے 70 بزرگوں کے لیے ترتیب دی جاتی تھی، اور وہ کیٹنار یا نارک کے طرز پر بنی اس مجلس میں بیٹھ کر فیصلے جاری کیا کرتے تھے۔ گویا کہ موجودہ سلامتی کونسل ایک عبوری سلامتی کونسل ہے کہ جب خدا نخواستہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو کر عظیم ریاست اسرائیل قائم ہو جائے گی، عراق پر قبضہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جس میں حصہ لینے والی ابلیسی فوج کی مدد کے لیے خیر امت کے خیر العساکر حصہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ تو قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی یہ موجودہ سلامتی کونسل ذرا سی تبدیلی کے ساتھ 70 بزرگوں پر مشتمل وہ سلامتی کونسل بن جائے گی جو ہیکل سلیمانی کے اندر اجلاس منعقد کرے گی اور دجال کی عالمی حکومت کا نظام چلائے گی۔ تو آئے میری قوم کے لوگوں، یہ ہے وہ داستان دل خراش کہ جسے سن کر تم میں کی اکثریت اسے مولویوں کا پاگل پن قرار دے کر ہنسے گی، لیکن قسم بخدا یہ ہنسنے کا موقع نہیں، رونے کا مقام ہے کہ ہمیں یعنی اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے اسرائیل کی ابلیسی ریاست کے مقابلے میں اس ملک کی شکل میں رحمانی سلطنت کے قیام اور تعمیر و ترقی کے لیے منتخب فرمایا، لیکن ہم اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے، اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کرنے اور اپنی بنیادوں کی طرف پلٹ کر انہیں مستحکم کرنے کے بجائے نصف صدی سے بنی اسرائیل کی مانند وادی تہ میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآنی نظام حکومت اور مدنی معاشرے کی تشکیل کے بجائے مغربی نظام حکومت کے دل دادا اور ابلیسی معاشرت پر فریفتہ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے استقبال کی تیاری اور ان کے دشمن دجال اکبر کی سلطنت کے خلاف اعلان جہاد کے بجائے دجال کے استقبال پر آمدہ اور اس کے پایہ تخت کو تسلیم کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ہمارا پیارا وطن اور اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل فوج ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دی گئی تھی۔ ہم نے اس وطن کو عالمی حکومت الہیہ کا پایہ تخت اور اس کی فوج کو اسلام کے عالمی خادم بنانا تھا، مگر ہم اسے دجال کی عبوری حکومت کا حلیف اور پاک فوج کو یہودیت کے معاونین بنانے کے عظیم اور تاریخ ساز فیصلے کر رہے ہیں۔ کسی قوم نے اپنے ہاتھ وہ کچھ نہ کیا ہوگا جو ہم نے کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ آخر کوئی تو بتائے کہ ہم کون ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ اس کی قربانی کے مطابق اور بدی کی سزا اس کے گناہ سے ملتی جلتی دیتے ہیں۔ اس کی 2 مثالیں بہت ہی سبق آموز اور انوکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے والوں کو اس بات کی خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا سودا بہرحال نفع کا سودا ہوتا ہے، اس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے دشمنوں کو اس چیز سے ڈراتی ہے کہ ان کی مہلت جتنی لمبی ہو لیکن ایک دن وہ ضرور گرفت میں آ جائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ 2 مثالیں صرف اسلام ہی کی نہیں، اس کائنات کی تاریخ کی منفرد مثالیں ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ان دونوں کا تعلق اس کائنات کے اختتامی دور سے ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں ہونے والی پیشن گوئیوں سے تعلق رکھتی ہے، اور ان تینوں مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب اور نظریے کے سارے عالم پر غلبے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان دونوں مثالوں کا تعلق ان کے فیصلہ کن نتائج سے ہوتا ہے۔ پہلی مثال خلیفہ آخر الزماں مہدی منتظر محمد ابن عبداللہ، جو کہ حضرت حسن بن فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اس عظیم ہستی کی ہے۔ حدیث شریف میں قیامت کی جو علامات صغرا اور کبرا بیان ہوئی ہیں، ان میں حضرت مہدی، ان کے نام کے شروع میں امام اور آخر میں علیہ السلام کا لفظ نہ لگانا چاہیے،
دیگر محترم ہستیوں کی طرح حضرت کا لفظ لکھنا چاہیے، جن کے بارے میں اس اکثریت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ معنوی اعتبار سے وہ حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ متواتر یا متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہو اور جسے ایسے ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے جن کا کذب پر اتفاق محال ہو۔ اگر لفظ ایک جیسے ہوں تو یہ تواتر لفظی ہے، اور جب یہ روایات معنوی طور پر مل جاتے ہیں، الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف ہو، تو ایسی حدیث کو متواتر معنوی کہتے ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک اس سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔ امام شوکانی اپنی کتاب میں حضرت مہدی کے بارے میں وارد تمام احادیث کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں، حضرت مہدی کے سلسلے میں وارد ہونے والی قابل اعتماد احادیث کی تعداد 50 ہے، اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور یہ سب احادیث بلا شک و شبہ متواتر ہیں۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی، جنہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ مہدی کے بارے میں مختلف سندوں سے اس کثرت سے احادیث آئی ہیں کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں، ان کے علاوہ دیگر اکابر علماء اسلام نے ان احادیث کے جمع اور تشریح اور توضیح پر خاص توجہ دی ہے، اور اس بارے میں 30 سے زائد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بندہ ان میں سے 1 درجن سے زائد کتابوں کو براہ راست اور نصف درجن کے قریب کتب کے اقتصابات کو بالواسطہ بحوالہ دیگر کتب مطالعہ کر چکا ہے۔ ان کا یہ حاصل ہے کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل بیت میں سے ایک سید زادہ تیار کرے گا جو مہلک فتنوں اور خونریز جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ وہ سامراہ کے تہخانوں سے نمودار نہیں ہوگا، بلکہ حسن بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سادات خاندان کا ایک نوجوان ہوگا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یعنی اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور اس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ خلیفہ راشد اور قائد مہدی یعنی ہدایت یافتہ رہنما ہوگا۔ وہ اول تا آخر سراپا جہاد اور مجاہد اعظم ہوگا۔ جہاد اس کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ جہاد کی برکت سے وہ ظلم و فتنے سے بھرے ہوئے خطۂ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ 7 8 یا 9 برس تک حکومت کرے گا۔ اس کے دور حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ اس طرح ناز و نعمت سے زندگی بسر کریں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ رات بھر میں مہدی کو تیار کر کے اس کی اصلاح کرے گا اور اس کی پشت پناہی کرے گا۔ اللہ اس کی اصلاح کرے گا، یہ حدیث شریف کا جملہ ہے۔ اس تعبیر کے کیا معنی ہیں؟ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے نقص یعنی صغیرہ گناہ ہوں گے، اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اسے توفیق بخشے گا اور رشد و ہدایت اس کے دل میں ڈال دے گا کہ پہلے سے اس کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ اسے خلافت اور آخری زمانے کے فتنوں اور جنگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کرے گا۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آج کل پیرنما گمراہ لوگوں اور سستی اور جھوٹی شہرت و مقبولیت حاصل کرنے کے خواہش مند کذابوں نے مہدی ہونے کے دعوے کو فیشن بنا لیا ہے۔ اگر عوام الناس کو حضرت مہدی کے بارے میں صحیح احادیث میں وارد شدہ علامات معلوم ہوں تو وہ کبھی ان دجالوں کے ورغلانے میں نہ آئیں گے۔ پہلی بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ حضرت مہدی کسی غار کے دہانے یا کسی ملنگ کے آستانے پر کھڑے ہو کر دعویٰ نہ کریں گے۔ ان میں ایسی قائدانہ صفات ہوں گی کہ وہ گمنام رہنا چاہیں گے، لیکن لوگ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ دعویٰ تو کجا لوگوں سے چھپیں گے کہ کہیں ان کو امیر نہ بنا لیا جائے۔ لوگ ان میں قیادت کی صفات دے کر ان کی بیعت پر اصرار کریں گے اور انہیں قیادت قبول کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا جھوٹے مہدی کی پہلی علامت یہی ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایسا شخص بلا شبہ کذاب اور شیطان ہے۔ پھر حضرت مہدی عربستان میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے ہاتھ پر امارت اور جہاد پر بیعت بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ لہٰذا جو مہدی کہیں اور ظاہر ہوتا ہے یا جس مہدی کا جہاد سے تعلق نہیں، اس کا دعویٰ مہدویت لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دینا چاہیے۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر وہ لوگ بیعت کریں گے جن کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی تعداد اور نہ ہی ساز و سامان۔ ان کو اپنوں پرایوں سب کی مخالفت کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ کچھ کمبخت مسلمان انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت مہدی اور ان کے ساتھی خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوں گے۔
اس وقت سچے مہدی کی سب سے بڑی علامت ظاہر ہوگی، جو یقینی علامت ہے، اور جس میں نہ پائی جائے وہ مہدی یعنی ہدایت یافتہ نہیں، ضال و مضل یعنی گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔ وہ یہ کہ یہ مخالفت لشکر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ذوالحلیفہ کے مقام پر سارے کا سارا زمین میں دھس جائے گا، زمین پھٹے گی اور انہیں نگل کر دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ ایک دو آدمی بچ جائیں گے جو لوگوں کو اس عظیم حادثے کی خبر دیں گے۔ یہ خبر سن کر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ بیت اللہ کے یہ پناہ گزین ہی خلیفہ آخر الزماں ہیں، جو مسلمانوں کے لیے جہاد کے قائد ہوں گے، اور پھر جن لوگوں کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی لکھی ہے، اور وہ جو گناہوں کے دور میں دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، اپنی زبانوں اور شرمگاہوں کو حرام سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے، وہ جوق در جوق جماعتوں کی شکل میں آ کر ان کی بیعت کریں گے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی اطاعت اور دین کی سربلندی کے لیے جان و مال سے جہاد کا وعدہ کریں گے۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا، فتح یا شہادت۔ سچے مہدی اپنے ان جانثاروں سے اپنے لیے کوئی مالی مفاد حاصل نہ کریں گے، بلکہ انہیں ان چیزوں کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ وہ تو فوراً ہی ایسے معرکوں میں کود پڑیں گے جو انتہائی خون ریز اور مردانگی کا امتحان ہوں گے۔ سارا عالم ان سے جنگ پر کمر بستہ ہوگا، اور وہ اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ پورے عالم پر غلبہ اسلام کے لیے میدان میں نکل آئیں گے۔ مختصر سے عرصے میں وہ جزیرۃ العرب کے کچھ عرب مسلمانوں سے، فارس کے کچھ فارسی مسلمانوں سے، لادین ترکوں سے، یورپ کے عیسائیوں سے، خوزستان اور کرمان یعنی موجودہ روس کے کمیونسٹ سے، اور آخر میں یہودیوں یعنی امریکہ اور اسرائیل سے جہاد کریں گے، اور ان سب جنگوں میں اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے مجاہدین کو فتح ہوگی۔ اللہ کے دین کا ہر سو بول بالا ہوگا، اور اسلام کو پورے کرۂ ارض پر وہ عروج نصیب ہوگا کہ جس کی عرصے سے مسلمان تمنا کرتے چلے آئے ہوں گے۔ جو مسلمان اس نیک بختی میں کچھ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے، حب جاہ اور حب مال سے پیچھا چھڑائے، اور خود کو اور اپنی اولاد و متعلقین کو خون ریز معرکوں میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے جہاد کی بہترین تربیت دے کر تیار کرے۔